آپ یہ بتائیے کہ مادری زبان میں لکھتے ہوئے بڑی سہولت رہتی ہے. میں نے کئی ایسے رائٹرز دیکھے ہیں جو مادری زبان میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے لکھتے ہیں، یا دنیا بھر کی زبانوں میں وہ بولتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب کریٹو پروسیس میں آتے ہیں تو وہ اپنی زبان کا انتخاب کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مادری زبان میں لکھنا زیادہ آسان ہے؟ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے، لیکن وہ اردو میں لکھتے وقت یا پنجابی میں لکھتے وقت میں نے جو پہلی چیز لکھی دوسری زبان میں، وہ میں نے لکھی تھی پنجابی میں. ایک کہانی ہے ڈین دین. تو وہ اس وقت جو نا مجھے یہ احساس ہوتا تھا جب میں فرانسیسی میں لکھتا تھا کہ میں وہی لکھتا تھا جو میں نے پہلے پڑھا تھا، ٹھیک. اور وہی خیالات جو نا میرے ذہن میں آتے تھے جو ایک طرح سے جو نا سالوں سے آ رہے تھے، اور جو کہ شاید جو نا میرے ماں باپ کو بھی آ رہے تھے، ان کے ذہن میں بھی آ رہے تھے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک طرح سے جو نا ایک روایت سے جڑا ہوا ہوں لاشعوری طور پہ. مجھے یہ بھی احساس تھا ویسے کہ ماضی جو نا میرا جو نا ایک طرح کا بوجھ بن گیا ہے، اور ایک احساس بھی رہتا تھا کہ میں جو لکھتا ہوں وہ نہیں ہے ویسے جو میں لکھنا چاہتا ہوں. وہ زبان کے اندر جو نا ایک ڈائنامک ہوتی ہے جو آپ کو ورغلا دیتی ہے، کہ اس کی وجہ سے جو نا پھر آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں کہ جن کی توقع جو نا لوگوں کو ہوتی ہے کہ آپ لکھیں گے. یہ مجھے احساس ہو رہا تھا. تو ایک آزادی کا احساس ہوا دوسری زبان میں لکھتے وقت. اور میرے سامنے جو نا بہت سارے لوگوں کی مثال ہے ویسے جو کہ اپنی مادری زبان میں لکھتے رہے ہیں، لیکن میرے سامنے اور بھی لوگوں کی مثال ہے جو کہ اپنی زبان میں لکھتے تھے کسی زمانے میں، اور جنہوں نے دوسری زبان میں جو نا لکھنا شروع کیا. ان کے لیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی، کہ زبان چھوڑ کے جو نا دوسری زبان میں جو نا لکھنے لگے ہیں، کیونکہ یہ پہلی زبان مادری زبان کا جو ایک سفر ہے ویسے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور وہ ایک طرح سے جو نا دوسری زبان میں جو آپ نے سفر شروع کیا ہے وہ اس کا اثر بھی ہے اس پہلے سفر کا دوسری زبان کے سفر پہ. لیکن میں سوچ رہا تھا، اور یہ تجربہ جو نا ہر آدمی جو نا جو کہ دوسری زبان میں لکھنا شروع کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. نابوکوف، بیکٹ، چوران، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ شعوری فیصلہ کیا کہ وہ جو نا دوسری زبان میں لکھیں گے. دوسری زبان میں جو نا لکھنا ان کے لیے کیوں زیادہ آسان ہوا، اور میں نے خود اپنی حد تک بہت ظاہر ویسے تو میں کیا کہوں، وہ میری تخلیقیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو نا محدود ہے ویسے ان لوگوں کے سامنے. لیکن ایک بات جو نا آپ کو نظر آتی ہے اس میں جو آپ کے اور ان لوگوں میں جو نا مشترک ہے، اور وہ ہے کہ ایک بڑا بوجھ ہے نا مادری زبان کا جو نا اس سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور ایک آزادی کا احساس ہوتا ہے. تو ایک اجنبی زبان میں لکھتے ہوئے ظاہر ہے ویسے کہ یہ تکنیکی جو نا باریکیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ کبھی کبھی جو نا کوئی محاورہ آپ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے، الفاظ کا جنس، ٹھیک ہے، کہ یہ مؤنث ہو گیا یا مذکر ہو گیا، کبھی کبھی آپ کو یاد ہی نہیں رہتا، یا اس طرح کی چیزیں. لیکن جو نا آپ کو ایک نئی زبان جو نا مل گئی کہ جس میں جو نا آپ سفر شروع کرتے ہیں بالکل نئے سرے سے، اور یہاں جو نا آپ کو آزادی ہے، اور یہاں جو نا آپ انتخاب بھی کرتے ہیں ایک طرح سے. جو اثر پڑا جب آپ مادری زبان سیکھ رہے تھے وہ آپ کے ایک طرح سے نہ چاہتے ہوئے جو نا آپ کے اوپر اثر پڑا، کہ آپ کو جو کتابیں پڑھائی گئیں اسکول میں، کالج میں، تو وہ آپ کو پڑھنی تھی. جب آپ دوسری زبان جو نا سیکھتے ہیں تو آپ خود انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی چیز پڑھیں گے، آپ کون کون سے محاورے جو نا پسند کرتے ہیں، آپ اپنی بول چال میں ان کا استعمال جو نا کب کریں گے، کس طرح سے کریں گے. اور وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں اور جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے، مصنف، کتابیں وغیرہ جو نا، تو ایک طرح سے جو نا آپ ان سے تحریک جو نا لیتے رہیں گے، اور اس سے جو نا بہت زیادہ جو نا آپ کے لیے فائدہ ہوگا. آپ دوسرا سفر جو نا شروع کریں گے. تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے ماضی سے جو نا ناطہ توڑا ہے، اور اب جو نا نئے سرے سے جو نا آپ شروع کریں، اور اب ویسے شروع کریں جس طرح
آپ شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ فرض کریں جو نا آپ آپ کی شخصیت جو نا وہ کس طرح سے جو نا اس کی پرورش ہو رہی ہے, تو اس میں جو نا بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جو کہ جن پہ جو نا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں, آپ کو کس اسکول میں جو نا تعلیم ملی, اور یہ ایک طرح سے جو نا آپ کی مجبوریاں ہیں. فرض کریں کہ ان ساری چیزوں سے جو نا آپ آزاد ہو گئے اور آپ دوبارہ سے جو نا ایک نئی شخصیت جو نا آپ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں دوسری زبان میں, اور تخلیقی سطح پہ جو نا بالکل اس چیز کے اندر رہ کے, اس کے دائرے میں رہ کے آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. تو ایک آزادی جو نا محسوس ہوتی ہے. مجھے وہ چوران کا بھی جو نا میں ذکر کر رہا تھا, تو وہ مجھے جو نا وہ چند فکرے جو نا ان کے یاد ہیں کہ چوران صاحب تو تھے تو رومینین, تو انہوں نے لکھنا شروع کیا فرانسیسی زبان میں شاید 32-37 سال کی عمر میں, اور ان کو احساس ہوا کہ ان کو فرانسیسی میں لکھنا چاہیے جب وہ ملار میں کا ترجمہ کر رہے تھے رومانین زبان میں. تو ظاہر ہے ویسے کہ انتہائی مشکل شاعر ہیں, اور اس وقت جو نا ان کو لگا کہ وہ اچھا میں فرانس میں بیٹھا ہوں, میں ملار میں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ ترجمہ کون پڑھے گا, میں تو نہیں پڑھوں گا. اور آگے کے لوگ جو نا وہ اگر ان کو ملار میں سے جو نا کوئی واقفیت پیدا کرنی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ فرانسیسی سیکھیں. یعنی کہ میری کوشش نا بالکل رائے گاں گئی, اور اس میں جتنی میری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں تو وہی توانائیاں جو نا میں اگر صرف کر دوں صرف اپنی ایک تخلیقی کاوش میں تو شاید جو نا بہتر ہوگا. لہٰذا انہوں نے رومانین زبان سے جو نا ناتا توڑا اور انہوں نے فرانسیسی میں لکھنا شروع کیا. اور ان کے لیے جو نا اور بھی مشکل تھا, کیونکہ وہ ایک زبان تھی جو کہ انہوں نے شاید 25 سال کی عمر میں جو نا سیکھی تھی. کبھی تو مطلب اسکول میں جو نا فرانس تو سیکھی تھی, لیکن اس طرح سے تو نہیں سیکھی تھی جس طرح سے فرینچ میڈیم اسکول میں جو نا سیکھی ہوگی. ہاں بہت اچھے.